السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم لوگوں نے تراویح کے اندر تقریباً 28 پارے مکمل کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے اور قرآن کی تلاوت اور سماعت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر کے دارین کی سعادتوں سے مالا مال کرے۔ درس قرآن کی باتیں چل رہی تھی اور ابھی ہم سورہ بقرہ ہی میں تھے، آگے نکلے بھی نہیں تھے۔ اب دو چار ہی دن باقی ہے، کیونکہ جو طاق راتیں اس میں صلاۃ التسبیح ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی موقوف کر دیا گیا ہے۔ تو ایک دو واقعہ قرآن کریم کا جو ہے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج جو آیت کریمہ پڑھی گئی سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 27۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام واقعہ کو بیان فرمایا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی سے سوال کے اندر کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا مرڈر یا پہلا قتل کس انداز کا ہوا، یا دنیا کے اندر سب سے پہلی موت جو ہے کس کے ہوئی اور کس طرح دفن کیا گیا، اس کا سوال جو ہے قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کو ایک واقعہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ تم جو ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے اہل مکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر کے انہیں سناؤ۔ اور وجہ کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ جو قتل کا معاملہ ہوا وہ صرف حسد کی وجہ سے ہوئی۔ تو جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں یا اہل ایمان سے حسد کرتے ہیں تو حسد کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور آپ جان لیں جو بندہ حسد کی آگ میں جلتا ہے وہ خود ہی جلتا بنتا رہتا، سامنے والے کا کچھ فرق بھی نہیں پڑتا ہے۔ اور حسد اتنی خراب بیماری ہے، تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے ابلیس ملعون نے کیا، اور اس کے بعد قابیل نے حابیل سے کیا، اور آج تک لوگ حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں کہ کوئی مرتبہ کسی کو ملا، اگر اس کو نہیں ملا تو بجائے جو ہے رشک کرنے کے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے، لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سورہ فلق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ آپ جو ہے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کی حسد سے جب وہ حسد کرے۔ گویا کہ جو ہے حسد بڑی خراب بیماری ہے، اور جس کو لگ جاتی ہے گھون کی طرح کھاتی رہتی ہے اور سامنے والے کو کچھ فرق بھی نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انہیں جو ہے سراندیپ سری لنکا میں اتارا گیا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو جدہ میں اتارا گیا۔ کئی برسوں کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو عرفات کے میدان میں ان کی دونوں ملاقات ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے بہت سارے اولاد عطا فرمایا گیا تفسیر میں تقریباً 20 بار جو حاملہ ہوئیں، اور ہر بار جو جڑواں بچہ پیدا ہوتے رہے۔ صرف حضرت شیس علیہ السلام جو حضرت آدم کے بیٹوں میں نبی بنائے گئے، وہ جب پیدا ہوئے تو وہ جو اکیلے پیدا ہوئے، اور اس کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، وہ نور جو ہے بٹنے نہ پائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس نور کو منتقل کرنا چاہا اور بیٹا عطا فرمایا تو حضرت شیس علیہ السلام اکیلے تشریف لائے۔ اور اس کی وجہ کیا؟ جب انتقال حضرت حابیل کا مطر ہوا
انہیں اتنا غم ہوا تو سال بھر تک ہنسے اور مسکرائے بھی نہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں خوشخبری سنائی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو نبی بھی ہوگا، تب جا کر ان کو خوشی ہوئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے اور ان کے پاس اولاد ہونے لگے تو ہر بار جڑوا بچہ پیدا ہوتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی دوسرا خاندان بھی نہیں تھا، دوسری فیملی بھی نہیں تھی، شادی کیسے ہوئے؟ ظاہر سی بات ہے سبھی جانتے ہیں کہ جو ہے بھائی بہنوں میں شادی نہیں ہوتی، حرام ہے، لیکن ان کے پاس کوئی دوسرا خاندان تھا ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 12 جو ہے جڑوا بچے دیے، اور دونوں میں جو ہے یہ ہوتا کہ ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی ہوتی، ہر جڑوے میں جو ہے یہ 2 ہوتے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ جب بڑے ہو گئے تو یہ ہوا کہ شادی کس طرح کیا جائے، تو پہلے سال جو پیدا ہوا لڑکا اور بعد والے سال میں لڑکی، گویا کہ ان سے جو رشتہ ہوتا، اور پہلے سال کی لڑکی اور ان کا دوسرے سال اور لڑکا، یہ جب بڑے ہو گئے تو شادی کا قانون بنایا گیا۔ اب جو معاملہ پیش آئے 2 بیٹوں کا، قابیل اور حابیل۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اقلیمہ، وہ ذرا خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی جس کا نام لواذہ بتایا گیا، وہ جو ہے اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ جب شادی کا ٹائم آیا، تقریباً انہوں کی عمر 20-22 برس کی ہو گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے کہا کہ جو ہے قانون کے لحاظ سے قابیل کو کہا کہ تم جو ہے لواذہ سے شادی کرو جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور حابیل سے کہا گیا کہ تم اقلیمہ سے شادی کر لو، لیکن قابیل جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، بولا نہیں، ہمارے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے اقلیمہ، میں اسی سے شادی کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی، تمہارے ساتھ میں پیدا ہوئی ہے، تم کو اگر شادی کرنا ہی ہے تو تم جو ہے اس سے شادی کرو جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ بولا نہیں، یہ آپ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا۔ تو جو بچے نافرمان ہوتے ہیں ماں باپ کے، وہ کس طرح جو ہے نافرمانی کرتا، اب اس واقعہ سے اندازہ لگا۔ اس نے بالکل انکار کر دیا، یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں تو شادی اسی سے کروں گا۔ تو اب کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی جو ہے اقلیمہ کا حقدار ہوگا اور وہی اس سے شادی کرے گا۔ اور دونوں نے جو ہے اپنا اپنا جو قربانی لے کر کے پہاڑ پر لے جا کے رکھے۔ فرمایا کہ اس زمانے میں جو قربانیاں پیش ہوتی تھیں، وہ اپنا جو ہے قربانی کا جانور ہو یا گندم ہو جو بھی ہو، لے جا کر کے پہاڑ پر رکھ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی تھی، جس کو جو ہے جلا دے یا کھال جائے گویا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو جو ہے جو قابیل تھا وہ جو ہے کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اور جو حابیل تھے وہ بکریاں وغیرہ چلاتے تھے۔ تو قابیل نے جو ہے گیہوں کی بوری کہہ لیجیے یا تند جو ہے اس کے بوری یا انبار کہہ لیجیے لے جا کر کے پہاڑ پہ رکھے، اور حابیل نے بھی جو ہے ایک دمبا یا بکرا جو ہے لے جا کر کے وہاں رکھے۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، تو حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی، یعنی آگ آئی اور اس کو جلا لی، اور جو قابیل نے قربانی کے لیے یا قربان کرنے کے لیے نظر پیش کی تھی گویا کہ جو ہے اس کی وہیں پر رہ گئی۔ اب جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اور حسد میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں تو تمہیں قتل کروں گا، میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی؟ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کس کی قربانی قبول کرے کسی کے نہ کرے، لیکن قابیل کو اس پر بھی حسد پیدا ہو گیا کہ آخر میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی۔ تو اس قرآن میں بیان کیا گیا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك۔ جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی، قربانی پیش کی، تو ایک کی قبول ہوئی یعنی حابیل کی قبول ہو گئی، ولم يتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ قال لاقتلنك، تو جس کی قبول نہیں ہوئی یعنی قابیل نے کہا حابیل سے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، حابیل نے کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرتا۔ اگر تو بھی جو ہے فرما بردار ہوتا، باپ کی بات مان لیتا، اللہ کی بات مانتا، تیری بھی قربانی قبول ہو جاتی۔ اگر میری قربانی قبول ہوئی، تیری قربانی قبول نہ ہوئی، تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تو ایسا ہی ہے، تو اپنے باپ کا بھی نافرمان ہے، خدا کا بھی نافرمانی کر رہا، تو تیری قربانی رد کر دی گئی۔ اب اس کو جو ہے اور زیادہ حسد ہوا، اور اس نے کیا بولا، یہاں تک فرمایا گیا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے، تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔
میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اگر تو ہاتھ بڑھائے گا بھی تو میں تو نہیں بڑھاؤں گا، میں تو کچھ بھی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر جو ہے میں بھی گویا کہ ہاتھا پائی کروں، میں بھی گناہ میں ملوث ہوں گا۔ تو اگر تو مجھے قتل کرنا چاہے تو میں اپنے ہاتھ کو تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے، تو دوزخی ہو جائے، جہنمی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ یعنی حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے میرا تو اس میں قصور نہیں ہے، اور تیرا گناہ سب سے بڑا یہ ہے کہ تو باپ کی بات بھی نہیں مانا، اللہ کا فرمان بھی نہیں مانا، اب جو ہے تو مجھے قتل کرنے پر مصر ہے، میں تو آگے نہیں بڑھوں گا، اگر تو نے ایسا کیا تو تو جہنمی ہو جائے گا، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اب یہ بات چیت دونوں کو ہوئی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کرنے چلے گئے، اور اس موقع پر جو ہے گویا کہ ان دونوں کی بات چیت ہوئی، اور اس نے جو ہے گویا کہ پلان بنا لیا اپنے بھائی کو قتل کرنے کا۔ اب دیکھا جو ہے صرف چھوٹی بات تھی، لیکن جو ہے اس نے حسد میں آ کر کے اپنے سگے بھائی کو قتل کرنے کے لیے جو بالکل تیاری کر لی۔ فرمایا گیا قرآن میں فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین، تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاو دلایا۔ یعنی جو نفس ہوتا ہے نا، نفس امارہ جو ہمیشہ برائی کی طرف ابھارتا ہے اور کوشش کرتا ہے، تو اس نے اس کو ابھارا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کر دو، پھر تو ہے تم اس سے شادی کر لینا۔ ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ سوچتا کہ ہم یہ معاملہ صاف کر دیں پھر ہمارا سب کچھ ہو جائے گا، حالانکہ بندہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد کتنے اور پرابلم، کتنی مشکلیں آ جائیں گی جس سے اس کا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے نفس نے جو ہے اس کو چاو دلایا اپنے بھائی کے قتل کرنے کے، فقتلہ فاصبح من الخاسرین، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور وہ جو ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اور کیسے قتل کیا؟ چونکہ پہلا یہ قتل تھا، مرڈر تھا، اس سے پہلے کوئی مرا بھی نہیں تھا، یہ پہلی موت تھی، تو اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیسے مارنا، کیا کرنا، کیونکہ پہلا واقعہ تھا۔ تو فرمایا گیا کہ جو حضرت حابیل بکریاں چرا رہے تھے اور جانور ان کے چر رہے تھے، وہ کسی درخت کے نیچے آرام سے سو رہے تھے، تو اسی موقع پر جو ہے شیطان اس کو اندر ابھار رہا تھا۔ بندہ جو غلط کام کرنا تو کوئی طریقہ ڈھونڈتا کیسے کریں یہ کام، تو اسی چکر میں تھا۔ تو ادھر سے شیطان ملعون آیا مردود، اس نے جو ہے کہیں پر جا کر کے اس طرح اشارہ کیا، ایک پرندے کو لیا اور ایک پرندے کو جو اس کا سر پتھر پر رکھ کر کے دوسرے پتھر سے کچلنا شروع کر دیا۔ اب اس کو آئیڈیا مل گیا کہ اپنے بھائی کو ایسے ہی مارنا۔ تو بہرحال شیطان نے ادھر دکھایا اور اس کے دل میں خیال آیا، اپنے بھائی کے پاس گیا اور وہ سوئے ہوئے تھے، ایک پتھر لیا اور پتھر سے زور زور سے اپنے بھائی کے سر پر جو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت حابیل کو جو گویا کہ قتل کر دیا۔ اب قتل کر دیا، اب قتل کرنے کے بعد بالکل پریشان ہو گیا کہ اب میں اس کو کیسے دفن کروں، کیونکہ پہلی موت تھی، کبھی کسی کو دفن بھی نہیں کیا گیا تھا۔ اب جو ہے اپنے بھائی کو چھپا کر کے بوری میں رکھ کر کے جو ادھر ادھر پھر رہا کہ کہاں چھپائیں، کس طرح چھپائیں اور کس طرح نظروں سے اوجھل کریں، یہاں تک کہ بتایا گیا کئی دن ہو گئے اسی فکر میں پریشان ہے، اپنے بھائی کی لاش بھی پر لادے ہوئے ہیں اور اس کے بعد گھوم پھر رہا کہ مطلب کیا کروں، یہاں تک اس لاش میں بدبو بھی آ گئی۔ اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو کیا کرنا، کیسے دفن کرنا، کیونکہ پہلا واقعہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت کہہ لیجئے یا اس ظالم کو کہہ لیجئے، اس کو سدھارنے کے لیے یا اس کو رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوّا کو بھیجا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخیہ فاصبح من النادمین۔ تو اللہ نے ایک کوّا بھیجا زمین کوریدتا کہ اسے دکھائے کہ کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا ہائے خرابی، میں اس کوّے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو میں تو پچھتاتا رہ گیا۔ یعنی بیان کیا گیا تفسیر میں، اب یہ پریشان تھا کہ کیسے چھپائے، تو اللہ تعالیٰ نے 3 روایتیں ہیں تفسیر میں کہ 2 کوّے کو بھیجا اور دونوں کوّے اڑتے ہوئے آئے، اس کے سامنے جو ہے ایک کوّے نے دوسرے کوّے کو اتنا مارا کہ کوّا مر گیا۔ جب وہ ایک دوسرا کوّا مر گیا تو جو زندہ تھا اس نے اپنے چونچ سے جو ہے زمین کو کوریدنا شروع کر دیا، زمین کو کوریدا اس کے بعد اتنا کر دیا کہ گڈھا ہو گیا، تو اس مرے ہوئے کوّے کو جو ہے اس میں ڈال کر وہ مٹی جو ہے اوپر سے دفن کر ڈال دیا۔ تو جب یہ دیکھا تو اس کو افسوس ہوا کہ میں تو کوّے سے گیا گزرا رہ گیا،
کہ یہ کوا اپنے بھائی کو چھپانا جانتا ہے، مجھے تو اتنا بھی عقل نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس نے اسی انداز میں قبر کھودا اور اپنے بھائی کو چھپایا۔ ایک روایت میں کہ جو ہے ایک ہی کوا آیا اور اس نے کیا کیا، کوا آنے کے بعد جو ہے وہ زمین کو کھود کر کے، یہ جب دیکھا کہ لاش میں بدبو ہو گئی اب کیا کریں کدھر، اس نے پھینک دیا۔ تو کوے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کوا آیا، اس نے زمین کو کریدا گڈھا کیا یہاں تک کہ جو ہے پورے قبر کی طرح ہو گئی۔ تو گویا کہ حضرت حابیل کو اس میں دفن کیا یا گڈھا کر دیا، اس کے بعد اس میں ڈال دیا، جس طرح بھی ہو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ دوسرا دو کوے نہیں آئے تھے، ایک ہی آیا تھا۔ کوے کی ایک عادت ہوتی، بڑا حریص اور لالچی ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کی چیز کو جو ہے زمین میں دفن بھی کر لیتا۔ تو اس نے اپنے عادت کے اعتبار سے کوئی کھانے کی چیز جو ہے اسی قابیل کے سامنے زمین کو کرید کر کے جو اس میں چھپایا، تو اس کو عقل آ گئی کہ ہمیں بھی اپنے بھائی کو ایسے ہی چھپانا چاہیے۔ بہرحال کوئی بھی روایت ہو، لیکن پہلی روایت جو بیان کی گئی، دو کوے آئے، ایک کو مارا اور دوسرے نے کیا کیا، زمین کھود کر کے اس کو چھپایا۔ تو یہ کو عقل آ گئی اور اس نے گڈھا کھود کر کے اپنے بھائی کو چھپایا۔ اور جب اس نے ایسا کیا، اب خود اس کو افسوس ہونے لگا کہ ہائے میری بربادی، کہ میں جو ہے اپنے بھائی کو قتل بھی کیا اور چھپانا بھی نہیں جانتا ہوں۔ ایک ایسا کوا ہے جو اپنے بھائی کو چھپانا بھی جانتا ہے، اور میں کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا رہ گیا۔ اور یہ ندامت، شرمندگی توبہ والی نہیں تھی کہ بڑا افسوس کرنے لگا کہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں نے ایسا قتل کر دیا، بلکہ افسوس اور ندامت، شرمندگی اس کو اس بات پہ تھی کہ کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا اپنے آپ کو سمجھا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے طواف کر کے، تو انہوں نے پوچھا کہ حابیل نظر نہیں آتا کہاں ہے؟ تو غصے میں بولتا مجھے کیا پتا، میں ذمہ دار تھوڑی نہ ہوں اس کا، پتہ نہیں کدھر ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ایسا لگتا تو نے اس کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ فرمایا گیا کہ قتل کرنے سے پہلے یہ بڑا ہی حسین و جمیل اور خوبصورت تھا، لیکن جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا اس کا چہرہ بالکل کالا ہو گیا اور اس کا چہرہ بدصورت ہو گیا۔ اور آج بھی آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو حرام کھاتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، ان کی شکلوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے بدن کو دیکھ رہے ہیں، شکل بگڑ جاتی ہے، کیونکہ حرام کی نحوست جو ہے ان کے چہرے اور بدن پر بھی آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے معاملہ ایسا ہوا، اس کے بعد اپنے باپ کی بھی نافرمانی کی اور رب کی بھی نافرمانی کی، یہاں تک کہ بتا گیا وہ پاگل بھی ہو گیا، مجنون ہو گیا، یہاں تک کہ مرتد ہو کر کے کفر کی حالت مرا۔ اور آگے بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ تو قتل پہلا قتل تھا، فرمایا گیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، فرمایا گیا جس نے جو ہے ایک جان کو قتل کیا بغیر کسی خطا اور بغیر کسی جو ہے قتل کے بدلے میں، گویا کہ پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان کو جلایا اس نے گویا سب لوگوں کو جلا دیا، یعنی ایک کو جو ہے گویا کہ مرنے سے کوئی بچا لے، پانی پلا دے، کھانا کھلا دے، ڈوبنے سے بچا دے، جس طرح بھی ایک بندے کو بچا دینا گویا کہ پوری انسانیت کو بچانا ہے، اور ایک بندے کو قتل کر دینا ہے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دینا ہے۔ فرمایا گیا تفسیر میں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مرڈر اور ناجائز قتل ہوتے ہیں تو قتل کرنے والوں کو گناہ تو ملے گا ہی، اور قرآن کریم کے اندر ہی ہے کہ جو جان بوجھ کر کسی مسلمان بھائی کو قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو قتل کرنے والے کو گناہ تو ملے گا ہی، لیکن برابر کا گناہ جو ہے قابل کو بھی ملے گا، کیونکہ جو ہے اس نے یہ معاملہ شروع کیا، اور جتنے دنیا کے اندر قتل یا مرڈر ہوئے ہوں گے اس کا آدھا جو ہے گویا کہ آدھا اس میں نفس آدھا نہیں ہے، بلکہ گویا کہ برابر جو اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے سمجھانے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔